ہر دفعہ کی طرح لیجیے ایک اور اچھے پیارے سے مہمان کے ساتھ میں یہاں پر ہوں. میں بات کر رہی ہوں ڈاکٹر حسین رضا خان صاحب کی. اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ آج ہم کس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر حسین رضا صاحب سے آج ہم گفتگو کریں گے راجستھان میں اردو تحقیق کی شکل و صورت، کس طرح کی ریسرچ رہی ہے. اردو ریسرچ کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اگر خان صاحب کی بات کروں تو آپ راجستھان یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ رہے ہیں. گزشتہ 34 برسوں سے آپ تعلیم و تدریس سے جڑے ہوئے ہیں. اردو کی بقا کے لیے، اس کے جلا کے لیے اور اس کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ کی 2 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں اور مضامین کی تو تعداد ہی نہیں ہے. کئی جرائد و رسائل میں آپ کے مضامین شائع ہوتے رہتے ہیں. وہیں کئی یونیورسٹیز ہیں جن کی کورسز کو بنانے میں بھی اور کورسز کس طرح سے ترتیب دیے جائیں گے، کس طرح سے ان کی شکل و صورت رہے گی، اس پر بھی آپ نے کام کیا ہے. اردو کو لے کر کے آپ بہت زیادہ خدمات انجام دے رہے ہیں اور اب آپ اردو سے تو جڑے ہوئے ہیں لیکن راجستھان یونیورسٹی کو الوداع کہہ چکے ہیں. آپ کا ریٹائرمنٹ ہو چکا ہے. تو چلیے بات کی شروعات کرتے ہیں اور حسین رضا سر سے ہی پوچھتے ہیں ان کا جو تعلق ہے اردو سے کب ہوا، کیسے ہوا، کہاں ہوا. جی سر، بہت بہت استقبال ہے ہمارے اس پروگرام میں. جہاں تک اردو سے جڑنے کا تعلق ہے تو آپ یقین جانیے گا کہ میں کالج لیول تک ایسا کچھ بھی ارادہ ہمارا نہیں تھا، بلکہ میں تو ایم اے اکنامکس کے اندر ہم لوگ ایڈمیشن لے چکے تھے. اچھا. لیکن اس وقت وہاں پر ایک اردو کے بہت ہمارے مہربان، بہت مشفق استاد عثمانی صاحب وہاں پر تھے. جی. جب انہوں سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے ہمیں اردو کے اندر جوڑا اور ایم اے پریویس میں واپس ہمیں دوسرا کہ انہوں نے ایڈمیشن دلایا. جی. بس عثمانی صاحب نے جس طریقے سے وہاں سے ہاتھ پکڑا، ہمیں آگے بڑھایا، ہمیں راہبری کی، جس طریقے سے وہ آگے لے کر گئے، وہیں سے بس اردو رچنا بسنا شروع ہو گئی. اور ایک شعر جو میرے ایک بچپن کے استاد محترم صفدر صاحب جو تھے، صفدر اجمیری، ان کا ایک شعر ہمیشہ میرے ذہن نشین رہا. اور وہ شعر تھا کہ ایک طفل شیر خوار کو جیسے ہو ماں سے پیار، ایک طفل شیر خوار کو جیسے ہو ماں سے پیار، اتنا ہی انس رکھتے ہیں اردو زبان سے ہم. بہت خوب. اور وہ انس آج تک اللہ کا شکر ہے کہ موجود ہے. ہم بات کر رہے ہیں راجستھان میں اردو تحقیق کی، کیونکہ آپ ڈپارٹمنٹ سے جڑے ہوئے ہیں اور ایک لمبا عرصہ آپ نے وہاں پر گزارا ہے. کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا پی ایچ ڈی کرتے ہوئے یا گریجویشن لیول سے جڑتے ہوئے دیکھا ہوگا، زبان سے سیکھتے ہوئے، اس کا رنگ، اس کا مزہ چکھتے ہوئے. کیا صورتحال تھی اس وقت اور اب تک کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے، اگر اردو تحقیق کے حوالے سے جب بات ہم کرتے ہیں جی، تو 2 طریقے سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے. ایک تو جامعاتی تحقیق جو یونیورسٹیز میں، راجستھان کی یونیورسٹیز میں ہوتی رہی ہے، اور ایک جامعہ سے باہر جو ادبی سوسائٹیز اور جو ادبی انجمنیں جتنی ہیں، ان لوگوں نے بھی تحقیق کے اندر جس طریقے سے مطلب ایک رہنمائی کی ہے اور تحقیق کو آگے بڑھایا ہے. جہاں تک تحقیق کا تعلق ہے کہ چھان پھٹک کر کسی چیز کو کسنا، اپنے مطلب کسی کو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ کرنا، یہ تحقیق کی بنیادی چیزیں ہیں. آپ راجستھان یونیورسٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، دیگر یونیورسٹیز بھی راجستھان میں بہت ساری ہیں، لیکن راجستھان یونیورسٹی کے حوالے سے ہم بات کریں تو 1973 کے اندر یہ شعبہ یہاں پر قائم ہوا تھا. اور اس وقت جو یہاں پر جس کو سربراہی نصیب ہوئی تھی، وہ ابھی پچھلے کووڈ کے اندر ان کا مرحوم ہو چکے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، جناب محمد علی زیدی صاحب. ان کے زمانے سے یہاں پر ریسرچ شروع ہوئی اور اس کے بعد فضل امام صاحب، پھر اس کے بعد پروفیسر فیروز احمد صاحب، ان لوگوں نے ریسرچ کا ایک معیار یہاں پر قائم کیا. حالانکہ فضل امام صاحب بہت زیادہ یہاں رہی، کل ملا کر 12-14 سال کا ان کا وقفہ رہا، لیکن 12-14 سال کے اندر فضل امام صاحب جو ایک تحقیق کے بیج یہاں پر بو گئے تھے. اور وہ جو پہلے بیچ کے، دوسرے بیچ کے جو اس وقت کے طلباء طالبات تھے سارے، ان لوگوں کے اندر ایک قسم کی تحقیق کی، ایک جستجو کی کہ اردو کے اندر نیا پن کیا ہے. کیونکہ اس سے پہلے یہاں پر سوسائٹیز اور ادبی انجمنیں بہت ساری تھیں، وہ اس انداز سے اردو تحقیق کو منظر عام پر نہیں. تحقیق تو ہو رہی تھی برابر. بہت بڑا نام ہمارے یہاں راجستھان سے ایک بہت بڑا نام اردو تحقیق کے اندر جڑتا ہے، پروفیسر محمود شیرانی کا بہت معتبر نام ہے تحقیق کے حوالے سے. تو تحقیق تو اپنی منزلیں طے کر رہی تھی، لیکن جامعاتی معیار کی تحقیق مطلب وہ منظر عام پر نہیں آ پا رہی تھی. تو پی ایچ ڈیز کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا اور اردو یونیورسٹی کو بجا طور پر یہ فخر حاصل ہے کہ یہاں پر 2 حضرات، اتفاق کی بات ہے کہ دونوں میرے اساتذہ رہے ہیں، دونوں کے آگے میں نے مطلب ان کی جوتیاں میں نے سیدھی کی ہیں. محمد علی زیدی صاحب، انہوں نے تحقیق کو آگے بڑھایا.
پروفیسر فضل امام صاحب نے تحقیق کو آگے بڑھایا، اور اس کے بعد فیروز صاحب کے زمانے کے اندر اس میں کوئی دریغ کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے ایک تحقیق کو پکڑا، خود سامنے آئے، اور جو کئی پروجیکٹ ان کے سامنے آئے، بہرحال اس زمانے کے اندر تحقیق بہت زیادہ رہی۔ اس کے بعد پھر ایک دوسرا دور آتا ہے تحقیق کے حوالے سے کہ جب یہ لوگ یہاں پر اسٹیبلش ہو گئے، یہ لوگ یہاں پر اساتذہ ہو گئے، اور ان لوگوں نے جب یہ خود تحقیق پی ایچ ڈی کے سپروائزر ہوئے، فضل امام صاحب، زیدی صاحب، فیروز صاحب، تو انہوں کے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں یہاں پر آئے۔ ان کے اندر بہت معتبر نام پروفیسر فرید احمد برکاتی صاحب کا ہے، محترمہ پروفیسر روشن اختر کاظمی صاحبہ ہیں، اس کے بعد پروفیسر مدبر علی زیدی صاحب ہیں۔ یہ تینوں لوگ یہاں پر جڑے اور انہوں نے تحقیق کو بہت آگے بڑھایا۔ جیسے ہم جانتے ہیں اردو نثر کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو مدبر علی زیدی کا بہت بڑا اردو راجستھان میں اردو نثر جدید اردو نثر سمت و رفتار پہ بہت بڑا کام ہے۔ محمد علی زیدی صاحب کا تو داغ دہلوی کے اوپر بہت بڑا کام ہی تھا۔ پھر جو مسز کاظمی نے کام کیا اردو میں طویل نظم نگاری، جو ابھی تک کہیں پر بھی اس پر کام نہیں ہوا تھا، اور تحقیق میں چھان پھٹک چل رہی تھی کہ قصیدے کو ہم کیا کہیں گے یا مرثیے کو کیا کہیں گے، تو اس کے اوپر ایک بھرپور قلم اٹھا کر میری استاد محترم کاظمی صاحبہ نے کام کیا۔ اس سے الگ ہٹ کر ایک بہت بڑا کام جو تحقیق پہ بہت چھان پھٹک کا کام ہوتا ہے، بڑے حوالوں کا کام ہوتا ہے، وہ کام کیا پروفیسر فرید احمد برکاتی نے۔ انہوں نے جو فرنگ میر ایڈٹ کی، انہوں نے بہت بڑی، اور کلیات فرنگ میر ایڈٹ کی، اور انہوں نے ان الفاظ کو ان الفاظ کی تحقیق کی کہ جو الفاظ میر تقی میر نے اپنی شاعری میں کسی بھی جگہ استعمال کیا ہے کہ یہ لفظ کیا ہے، اس کا اوریجن کیا ہے، اس کی اس کا مادہ کیا ہے، کون سے اساتذہ نے، پرانے اساتذہ میں سے کون سے اساتذہ نے اس کو برتا ہے۔ تو بہت بڑا کام ان تینوں نے کیا۔ ان تینوں کے کام کے بعد پھر اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو ان کے شاگرد آتے ہیں۔ کڑی چل رہی ہے کہ پہلے آپ فضل امام صاحب اور فیروز صاحب اور محمد علی زیدی صاحب تھے، پھر ان کے شاگرد آتے ہیں، اور پھر ان کے شاگرد، یعنی استادوں کے ساتھ میں جیسے پیروں اور مرشد کا چلتا ہے معاملہ، ویسے ہی چل رہا ہے۔ استاد الاساتذہ جو تھے وہ تو اپنی جگہ رہے تینوں، لیکن ان تینوں کے شاگردوں کے شاگرد آج جس طریقے سے آگے بڑھے اور تحقیق کے جو انہوں نے کارنامے انجام دیے، اس کے اندر اگر آج راجستھان کے اندر جتنے بھی اردو کے اساتذہ ہیں، چاہے وہ یونیورسٹی میں ہوں چاہے کالج لیول پر ہوں، بیشتر ان اساتذہ کے اندر سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے راجستھان یونیورسٹی کے اندر پی ایچ ڈی وغیرہ کے سارے مراحل طے کیے ہیں۔ اور یہاں پر زیدی صاحب کے ساتھ میرا جوڑنا ہوا پروفیسر، حالانکہ میرا رجسٹریشن محمد علی زیدی صاحب کے ساتھ ہوا تھا، لیکن میری پی ایچ ڈی کی تکمیل مدبر علی زیدی صاحب کے پاس ہوئی۔ تو اس زمانے کے اندر میرے ذہن کے اندر یہ تھا کہ اگر خدا نے کبھی مجھے موقع دیا تو ہم لوگ یہ کریں گے کہ راجستھان کو مختلف حصوں کے اندر بانٹیں گے۔ جیسے راجستھان کی پہچان، پرانی پہچان راجپوتانہ سے ہے، لیکن راجپوتانہ کی اصل پہچان شیخا واٹی کا علاقہ، مارواڑی علاقہ، میواڑی علاقہ، ڈھونڈار علاقہ، تو اس طریقے ہاڑوتی کا علاقہ۔ تو ایک ذہن کے اندر یہ تھا کہ ان کے اوپر ٹاپکس رکھ کر کے ان علاقوں کے اندر کیا کام ہوئے ہیں، کیونکہ جو آزادی کے بعد جو چیزیں چھپ گئی تھی ساری، ان چیزوں کو کس طریقے سے سامنے لایا جائے کہ آزادی سے پہلے ان ریاستوں کی کیا خدمات رہی تھی، ان چیزوں کو سامنے لانے کے لیے ایک دماغ میں کوشش تھی، اور اللہ کا شکر ہے اس کوششوں کے اندر ہم کامیاب ہوئے، اور سارے علاقوں کے اوپر پی ایچ ڈی ہوئی۔ اور راجستھان کی بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ جو منظر عام پر نہیں آ پا رہی تھی سامنے، لیکن تحقیق کے حوالے سے بہت ساری چیزیں وہ سامنے آئیں پھر بعد میں۔ ایک جملہ کام تو کیا جا رہا تھا کہ اوپری طور پر سطحی جو کام کہیں کہ راجستھان میں اردو کا فروغ ہوا، راجستھان میں غیر مسلم حضرات کی خدمات، جو کہ ابو فیض عثمانی صاحب کی کتاب تھی، اس میں بھی اسی طرح سے اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا کہ قرولی میں کیا ہو رہا تھا، ڈھونڈار میں کیا ہو رہا تھا، باڑمیر میں، بیکانیر میں، اس طرح سے۔ لیکن آپ نے ہر خطے کو، ہر علاقے کو، جو کہ اب اس نام سے بھی نہیں پہچانے جا رہے تھے، ان پر کام کروایا۔ واقعی میں بہت بڑی بات تھی۔ اچھا، یہ بات بتائیے کہ اس وقت تو جذبہ تھا، بہت اچھا تھا، اور لوگ بھی کام کرنا چاہ رہے تھے، جڑنا چاہ رہے تھے، گلی محلوں میں اردو کے شاعر تو تھے، ادیب تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ زبان سے جوڑتے رہیں۔ لیکن یہ جو آج کل کے بچے تھے، نوجوان نسل ہے جو کہ پکا پکائے حلوے چاہتی ہے، ان کو تحقیق سے جوڑنا ایک بڑا مسئلہ بن رہا ہے اب۔ یہ مسئلہ اصل میں کیا ہوا ہے کہ تحقیق کے ساتھ کہ بہت یہ سننے کے اندر آتا ہے، بہت دفعہ دیکھنے کے اندر بھی آتا ہے کہ تحقیق کے جو
اصلی معنی ہیں وہ نہیں رہتے اصل میں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تحقیق کٹ اینڈ پیسٹ کا معاملہ ہو کر رہ گئے کہ ادھر سے اٹھاؤ ادھر سے اٹھاؤ 3 جگہ سے اٹھاؤ اور ایک بات اپنی رکھو اور وہ تحقیق ہو گئی. لیکن یہ ان اساتذہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جن اساتذہ کی زیر نگرانی وہ مطلب ریسرچ اسکالرس کام کر رہے ہیں. اگر اس نے کہیں ایسا کیا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر تو ہم کوئی امید نہیں رکھیں گے. لیکن جو راجستھان یونیورسٹی کے بہت سارے اساتذہ جن کو میں سب جانتا ہوں، اب ان شاگردوں کے دور کے اندر ایک ناچیز ہے. اس کے علاوہ پھر ڈاکٹر سریا تھیں، ڈاکٹر عابدہ آفریدی تھیں، اور پھر ان کے بعد جو جڑے میں تھا ڈاکٹر ناصر بصری، ڈاکٹر جمیلہ بانو، بہت سارے لوگ جڑے. سب لوگوں نے بہت اچھے ٹاپکس پکڑے. زیادہ تر ہم نے کوشش یہ کی، کیونکہ میں جس زمانے کے اندر یہاں پر آیا تھا اس زمانے میں ڈپارٹمنٹ میں یہ سننے میں آتا تھا مجھے کہ آپ کسی زندہ شخص کے اوپر پی ایچ ڈی مت کرو، اگر اس پہ پی ایچ ڈی کرنا ہے تو اس کا مرنے کا انتظار کرو آپ. تو مطلب مرنے کے بعد جشن ہوتے ہیں، ریسرچ تو شاید ختم ہو جاتی ہے، پھر ریسرچ تو رہتی نہیں ہے. تو لیکن ہم لوگوں نے ان چیزوں کو توڑا، اور میں نے شاہد میر کے اوپر ایک ایم فل کرایا اور اس کو پھر کمپلیٹ کرایا. ڈاکٹر جمیلہ بانو نے اپنے زیر نگرانی پی ایچ ڈی کرائی. اب شاہد میر ایک اتنا بڑا نام تھا راجستھان کے حوالے سے کہ سب لوگ اندھکار میں پڑے ہوئے تھے. شاہد میر ایک ہندوستانی، ایک انٹرنیشنل بین الاقوامی لیول کے ایک انسان تھے. تو بہرحال اس قسم کی ہم نے کوششیں کی. اردو تحقیق کے حوالے سے کہ اردو تحقیق کا تنقیدی جائزہ ابھی ریسنٹلی عبد المنان ایک ریسرچ اسکالر ہیں، انہوں نے اپنا تحقیقی مقالے کے اوپر انہیں یہ ڈگری تفویض ہوئی ہے ابھی. اس سے الگ ہٹ کے مجھے سب سے زیادہ جو خوشی ہوتی ہے کہ ہم تو شاید بہت پیچھے رہ گئے، لیکن ہمارے شاگرد اگر ہم یہ کہیں کہ 40 کتابیں لکھ ڈالی انہوں نے، بہت خوشی ہوتی ہے اس بات کو لے کر. حالانکہ عمر کے اعتبار سے تو میرے دوست ہیں، لیکن شاگردی کا پتہ نہیں مجھے استادی کا فخر حاصل ہے یا انہیں شاگردی کا فخر حاصل ہے. بہرحال شاہد جمالی کی میں بات کر رہا ہوں. اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ تحقیق کے حوالے سے اگر راجستھان کے اندر جو جامعاتی تحقیق ہے وہاں سے جب ہم باہر نکلتے ہیں اور جب پورے شہروں کے اندر نظر دوڑاتے ہیں تو وہاں پر ایک نام شاہد جمالی کا بڑا نام ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے ان کی تحقیقی کاوشیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جن کے اوپر دھول جمی ہوئی تھی، مٹی جمی ہوئی تھی، انہوں نے، میں اگر یہ کہوں کہ آنکھوں کی پلکوں سے اس گرد کو صاف کیا اور بہت ساری چیزوں کو وہ ہمارے سامنے لے کر آئے. بہت سارے اساتذہ بھی اردو کے جن چیزوں سے واقف نہیں تھے. تو ایسے کام بھی ہوئے ہیں، جی. اور ابھی بھی وہ راجپوتانہ ریسرچ اکیڈمی کے نام سے اردو تحقیق کے اندر کام کر رہے ہیں. حالانکہ بہت نفسالیق قسم کے آدمی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جڑے ہوئے ہیں. یہ ان کا تحقیقی ذوق ہے جو ان کو جوڑے ہوئے ہیں. یہ بھی بڑی چیز ہے کہ آج کے زمانے میں جبکہ لوگوں کی 2-2 3-3 کتابیں ہونا مشکل ہو جاتی ہیں، 40 کتابیں ان کے نام ہیں، اور واقعی وہ تو ستائش کے حامل ہیں ہی. اب جو ایک سوال میرے سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے، راجستھان کی اردو تحقیق کا نام جب بھی آتا ہے تو اکثر باہر والے کہتے ہیں، اکثر دلی والے، یو پی والوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ یہ تو راجستھان پر ہی کام کر کے بیٹھ جائیں گے. تو کیا ایسا ہے؟ ہمارے یہاں سے بھی تو بڑے کام ہوتے ہوں گے. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میرے سامنے جمیلہ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں. جمیلہ کا خود کا کام شبلی کے اوپر ہے، بہت بڑا کام. یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مطلب راجستھان سے جڑنے کی کوشش راجستھان میں ضرور کی ہے کہ راجستھان میں اردو افسانہ، راجستھان کی اردو نثر، راجستھان کی اردو نظم، راجستھان میں اردو ڈرامہ. لیکن یہ اس وجہ سے کہ لوگوں کی نظر یہاں نہیں پڑی تھی، اس وجہ سے تحقیق کی طرف. اور باقی تو اگر فرنگ میر فرید صاحب نے ایڈٹ کی تو وہ راجستھان کی نہیں ہے. اگر فیروز صاحب نے جو اپنا کام کیا مہدی فادی کے اوپر، وہ راجستھان کا کام نہیں ہے. اگر مطالعہ داغ محمد علی زیدی نے لکھی تو وہ راجستھان کا کام نہیں ہے. ہاں، راجستھان کے اندر ایک بہت بڑا کام راجستھان یونیورسٹی سے الگ ہٹ کر گورنمنٹ لیول کے اوپر، گورنمنٹ کالج سطح کے اوپر جو ابو الفیض عثمانی صاحب نے کیا ہے. ظاہر ہے کہ ان کے جو نام کے معنی ہیں، فیض کے معنی ہیں، وہ اگر فیض اردو کے حساب سے یا ابو الفیض کے حساب سے ہم اگر اس نام کو تلاش کریں تو غیر مسلم حضرات کی خدمات جو انہوں نے کی تو وہ راجستھان کے اندر کوئی بھی کام نہیں کر سکتا تھا. اور یہ بات بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ راجستھان کا ایک بہت معتبر نام ہے. اگر ہم راجستھان کے اعتبار سے کوئی بات کریں اردو تحقیق کے حوالے سے تو بہت پہلے اگر ہم جاتے ہیں تو والد محترم شاغل صاحب کا نام آتا ہے، عثمانی صاحب کا نام آتا ہے، یا اب نئے دور کے اندر شاہد جمالی.
باقی اور کوئی راجستھان میں اتنا جڑا ہوا ہی نہیں ہے. سب لوگوں کے اپنے الگ الگ کا, کسی نے مطلب جو ڈرامہ تھا اس کے اوپر کام کیا, نصرت ہیں انہوں نے اردو مرثیے کے اوپر کام کیا, ریاض الدین ہیں انہوں نے منیر شکوہ آبادی کے اوپر کام کیا, ڈاکٹر خورشید ہیں صحافت کے اوپر انہوں نے کام کیا. میں ابھی تک راجستھان یونیورسٹی کی صرف آپ سے بات کر رہا تھا, اس کے علاوہ بھی دیگر یونیورسٹیز راجستھان میں ہیں اور وہاں پر بھی بہت اچھا کام اردو تحقیق کے حوالے سے ہوا ہے. 1987 کے اندر جب MDS یونیورسٹی وہاں پر بنی اجمیر کے اندر, تو وہاں پر براہ راست سے اردو کا شعبہ ہے نہیں ہے, لیکن جو وہاں کے آٹونومس کالج اور وہاں سے ریلیٹڈ وہاں کے ایفیلیٹڈ جو کالجز ہیں ان کے اندر جو اردو تحقیق کا جو کام ہوا ہے, خصوصاً ٹونک کالج کے حوالے سے اور گورنمنٹ کالج اجمیر کے حوالے سے, وہ بہت بڑا کام ہے. اور وہاں کے اساتذہ بہت اچھی, ڈاکٹر صادق علی ہیں, ڈاکٹر رفعت اختر ہیں, ڈاکٹر مرحوم عارفہ سلطانہ تھیں, ڈاکٹر ارشد عبدالحمید ہیں, ان لوگوں نے بہت اچھے کام MDS کے اندر کرا ہے. جب MDS سے ہم باہر نکلتے ہیں تو کوٹا یونیورسٹی کی طرف ہماری نظر جاتی ہے. کوٹا یونیورسٹی کے اندر بہت اچھے کام, وہاں پر ڈاکٹر حسن آرا ہیں, انہوں نے کام کرائے, بہت اچھے کام کرائے. ڈاکٹر نادرہ ہیں, نعیم فلاحی ہیں, ڈاکٹر قمر جہاں ہیں. ان لوگوں نے تحقیق کے, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں میرا جانا 2006 سے اجمیر اور کوٹا کی یونیورسٹیوں میں رہا ہے, اور زیادہ تر وہاں کے ٹاپکس جو PhD کے جو DRC کے اندر اپروڈ ہوئے ہیں ان کے اندر میں شامل رہا ہوں وہاں پر ایک ایکسپرٹ کی حیثیت سے. تو بہت اچھے اچھے ٹاپکس کے اوپر وہاں پر کام ہوئے ہیں. اس سے الگ ہٹ کر جب ادے پور جاتے ہیں ہم, تو ادے پور کے اندر موہن لال سکھاڑیا یونیورسٹی کے اندر بہت پرانے زمانے سے PhD وہاں پر ہو رہی ہے. ثاقب رضوی ہوا کرتے تھے وہاں پر, ریاست حسین فاروقی ہوا کرتے تھے وہاں پر, پروفیسر فاروق بخشی وہاں پر ہوا کرتے تھے. ان لوگوں نے بہت اچھے کام کرائے ہیں وہاں پر, اور آج بھی ہو رہے ہیں. اور آج بھی ڈاکٹر سروت جہاں جو ہیں, ڈاکٹر سروت خان کے انڈر میں بہت اچھے اچھے کام. وہاں مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ وہ تمام PhD کے مقالوں کی موضوعات میرے زیر نگرانی طے ہوئے ہیں. اصل میں ان کا ایکسپرٹ بھی میں تھا. تو بہت اچھے اچھے بین الاقوامی سطح کے موضوعات موہن لال سکھاڑیا یونیورسٹی میں ڈاکٹر سروت کے انڈر میں ہوئے ہیں. وہاں پر حدیث انصاری ہیں ابھی پروفیسر, بہت اچھے کام وہ کروا رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ راجستھان میں اردو تحقیق کے حوالے سے کوئی راجستھان بہت پیچھے ہے. جتنی کوشش کی ہے, جتنا ملا ہے, وہ بہت اچھے طریقے سے تحقیق اس کے اوپر ہو رہی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں. یہ تو ہوا کتابوں کا معاملہ یا پھر PhD کے مقالوں کا معاملہ, لیکن تحقیقی مضامین بھی لکھے جا رہے ہیں, اس کی طرف بھی ہمیں بچوں کو توجہ دینی چاہیے. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اردو جامعات سے الگ ہٹ کر بہت ساری ادبی سوسائٹیز رہی ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ سے شاغل صاحب کا نام لیا تھا, تو اس زمانے کے اندر ایک جو ادبی سوسائٹی تھی, انہوں نے تحقیق کے حوالے سے ان چیزوں کو بہت آگے بڑھایا. جب ادبی سوسائٹیز کا ہم یا ادبی انجمنیں جو تھیں ان کا ہم ذکر کرتے ہیں, تو انہیں بھی ہم دو حصوں میں رکھنا پڑتا ہے ہمیں, ایک آزادی سے پہلے اور ایک آزادی کے بعد. آزادی سے پہلے جے پور میں, الور میں, دھولپور میں, فتح پور میں اور ٹونک میں بہت ادبی انجمنیں تھیں, لیکن کیونکہ کوئی پلیٹ فارم ایسا نہیں تھا کہ تحقیق منظر عام پر آ سکے, اس وجہ سے وہ ساری انجمنیں ماضی کا حصہ بن کے رہ گئی. آزادی کے بعد ایک دم طوفان سے آیا اور بہت ساری انجمنیں مطلب اس کے اندر بنی, بہت ساری ادبی سوسائٹیز بنی. انہوں نے بہت سارے پلیٹ فارم بھی اپنے لٹریری سرکل کے حساب سے انہوں نے اپنے پلیٹ فارم طے کیے. انہوں نے البتہ کوشش تو اس بات کی رکھی کہ اردو کو فروغ کیسے دیا جائے, لیکن ذہنی طور کے اوپر مطلب ان جو بنیادی طور پر انہوں کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ تحقیق کو بھی منظر عام پر لایا جائے. اس حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو جے پور کے اندر پتہ نہیں آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے, اس وقت انجمن فروغ اردو ہے. اس انجمن فروغ اردو نے جس حساب سے کام کیا ہے نا, مطلب وہ بہت اچھا کام ہے. 2-3-4 کتابیں جس طریقے سے تحقیق کے حوالے سے وہاں چھپی ہیں, اور انجمن ارتقاء ادب کے نام سے ایک انجمن ہے جے پور کے اندر. ان کی کوشش زیادہ تر اردو کو فروغ دینے کی, اردو کو پروموٹ کرنے کی رہی ہے. تحقیق کی طرف ان کا تھوڑا کم ہے. لیکن ہاں ایک بات جو تحقیق کے حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ راجستھان اردو اکادمی کے قیام کے بعد جب 1979 کے اندر راجستھان اردو اکادمی کا قیام ہوا, اور وہاں پر پہلے چیئرمین قمر واحدی صاحب جب بنے اور پہلے سیکریٹری مرحوم خدا داد مونی صاحب جب بنے وہاں پر, تو انہوں نے اردو تحقیق کے تئیں اپنے آپ کو مطلب وقف کر دیا, کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اس تحقیق کے موضوع کو ہم کتنے آگے لے کے جا سکتے ہیں. جس طریقے سے کوششیں کی
تو اردو اکیڈمی نے جو کتابیں چھاپی اور آج تک جو کتابیں وہاں پر چھپ رہی ہیں وہ واقعی ایک بہت بڑی خدمات ہے. حالانکہ ایک ساریہ خان نام کی ایک بچی جو ہے اس کو راجستھان اردو اکیڈمی کی مطبوعہ خدمات کا تحقیقی جائزہ اس کے اوپر PhD ایوارڈ ہو چکی ہے. لیکن اس کے بعد بھی وہاں پر اتنا کام ہو چکا ہے کہ ابھی اردو اکیڈمی کے بہت ساری مطبوعہ غیر مطبوعہ بہت ساری کتابیں وہاں پر ایسی ہیں جو تحقیق کے حوالے سے جن پہ چھان پٹک ضروری ہے اور وہ سامنے آیا جا سکتا ہے. کیونکہ ابھی جو موجودہ دور کے جو سیکریٹری ہیں چیئرمین تو ابھی وہاں پر کوئی ہے نہیں, تو انہوں کے زمانے کے اندر بھی 5 کتابیں ابھی چھپ چکی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے مطلب یہ سارے کام چل رہے ہیں وہاں تحقیق کے. اچھا, جہاں پر تحقیق کا نام آتا ہے تو وہاں پر راجستھان کے APRI کا ذکر ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. ٹونک میں عربی فارسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ بڑا کام کر رہا ہے. دیکھیے میرا اگلا قدم وہیں جانے کا تھا. دھیرے دھیرے جے پور سے میں نے آپ کے لیے وہی جے پور کے بعد میرا APRI کا نام آپ نے لیا. دیکھیے APRI اصل میں بنیادی طور کے اوپر جب ہم نام پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ عربی پرشین اورینٹل انسٹیٹیوٹ مولانا ابوالکلام آزاد انسٹیٹیوٹ ہے یہ. لیکن وہاں کی جو نوادرات اور مخطوطات جو وہاں بکھرے پڑے ہیں اور اس کے اندر جو مواد بکھرا پڑا ہے, وہاں پر جو فرامین بکھرے پڑے ہیں, وہ اردو کے ہر طالب علم کو ہر دعوت دے رہے ہیں کہ ان کے اوپر جمی ہوئی گرد کو ہٹایا جائے. مرحوم عثمانی صاحب نے بہت کوشش کی تھی اپنے جب وہ ٹونک کے اندر تھے, اور کچھ حصہ انہوں کا جڑ بھی گیا تھا وہاں پر, اور بہت بڑی عربی فارسی کی تحقیق کا ایک بہت بڑا نمونہ ہم ابوالفیض عثمانی کے حوالے سے یوں دیکھ سکتے ہیں کہ جب عربی فارسی شوق سنستان کے اوپر یہ اعتراض ہوا کہ صاحب یہاں پر تحقیقی مواد کم ہیں, تو عثمانی صاحب کی یہ خدمت ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اپنے گھر کی ساری کتب مولانا شاغل کلیکشن کے نام سے عربی فارسی کے اندر منتقل کر دی. اور وہ بجا طور کے اوپر ہمیں مطلب اس بات کی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں, اس بات کی طرف کھینچتے ہیں کہ اردو کے اندر تحقیق کی جا سکتی ہے. وہاں پر مجھے معلوم ہے بہت اچھے طریقے سے کہ اردو تحقیق کے حوالے سے جو ہم PhD کی تو بات کر رہے ہیں, لیکن اس PhD کو یہاں پر PhD کی جو مطلب تھیسیز ہیں ساری, ان کو مضبوط کرنے کے اندر MPhil کے جو تھیسیز تھے, ماسٹر آف فلسفی کے اندر جو ڈیزرٹیشن لکھا جاتا تھا, وہ ڈیزرٹیشن وہاں پر بہت لکھے گئے. اور وہاں پر جو بھی ڈائریکٹر رہا شوکت علی خان کے زمانے سے, آج ان کے بیٹے سولت علی خان وہاں ڈائریکٹر ہیں. اس بیچ کے اندر KD خان اور موئی صاحبزادہ عبد الموئی خان, یہ جنہوں نے جتنا مواد وہاں پر پبلش کیا ہے اردو تحقیق کے اندر ہے سارا, اور اردو کے اندر ہے. اردو تحقیق کے حوالے سے بہت بڑی کاوش ہے, اور نہ صرف ٹونک, نہ صرف راجستھان ہندوستان, بلکہ دنیا علم و ادب کے جتنے گہوارے ہیں ان کو وہ استقبال کرنے کے لیے تیار ہے. واقعی. اور وہاں پر اکثر باہر کے جو ریسرچرز ہیں وہ وہاں پر نظر آ جاتے ہیں, چاہے وہ اردو سے جڑے ہوں یا پھر کسی سے بھی, اور وہاں کی خطاطی کی تو کہہ نہیں کیا. آپ سے بات چیت ہوئی اور واقعی بہت ساری نئی نئی چیزیں تھیں وہ سمجھ میں آ رہی ہیں, اور ہمارے سامعین بھی اس چیز کو سمجھیں گے اور اس چیز پر توجہ دیں گے کہ اگر آپ بھی اردو سے جوڑتے ہیں تو اردو سے جوڑنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی شعر کہہ دیا, افسانہ پڑھ لیا یا پھر نظم کہہ دی. اردو تحقیق بھی آپ کو آوازیں دے رہا ہے. ایک بہت بڑا میدان ہے جہاں پر آپ کو آنا ہے اور آوازیں لگانی ہے, اور دیکھیے گا ہیرے موتی خود نکل کر آپ کو دیکھیں گے اور آپ کی شان خود بڑھائیں گے. راجستھان میں اردو تحقیق کی شکل و صورت, ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی, اور ہمارے مہمان یہاں پر تشریف فرما ہے ڈاکٹر حسین رضا خان صاحب. آپ یہاں تشریف لائے اور ہمیں اتنی اچھی معلومات دی, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. تو سامعین آپ دیجیے زیبا کو اجازت, انشاءاللہ ملاقات ہوگی پھر ایک اور نئے مہمان کے ساتھ.